بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی بدل دینے والا واقعہ۔ وہ علم نہیں جسے ڈاکو لے اڑے۔ رات کی سیاہی پہاڑوں پر پھیل چکی تھی۔ آسمان پر بے شمار ستارے جھلملا رہے تھے، جیسے کسی نے کالی چادر پر ہیرے بکھیر دیے ہوں۔ پہاڑوں کے درمیان سے ایک قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اونٹوں کی گردنوں میں بندھی گھنٹیوں کی مدھم جھنکار سنسان وادی میں گونج رہی تھی۔ قافلے کے مسافر تھکے ہوئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں سفر کی تکان سے زیادہ منزل تک پہنچنے کی لگن تھی۔ یہ قافلہ جرجان سے طوس کی جانب رواں دواں تھا۔ اس میں تاجر، طالب علم اور مسافر سب شامل تھے، مگر ان میں سے ایک نوعمر لڑکا سب سے الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک بے پناہ تجسس اور جستجو۔ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد محض سفر کرنا نہیں، بلکہ علم حاصل کرنا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز، اپنی کتابیں، ایک ہی تھیلے میں سنبھال رکھی تھی۔ یہ تھیلا اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھا، کیونکہ ان اوراق میں وہ قیمتی علم تھا جو اس نے مشقت اور محنت سے حاصل کیا تھا۔ ڈاکوؤں کا حملہ۔ ابھی قافلہ پہاڑوں کے دامن میں ہی پہنچا تھا کہ اچانک ایک چیخ سنائی دی، خبردار! یہ سن کر قافلے میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہاڑوں کی دراڑوں میں چھپے ڈاکو تیر کی طرح نکلے اور قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنی چیزیں سنبھالنے لگے، کچھ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ڈاکوؤں کے چہرے پر صفاقی تھی، ہاتھوں میں تلواریں اور خنجر تھے۔ وہ ایک ایک شخص کو لوٹ رہے تھے۔ جس کے پاس سونا، چاندی یا قیمتی سامان تھا، سب کچھ چھینا جا رہا تھا۔ خوف کی ایک لہر پورے قافلے میں دوڑ گئی۔ ایک عجیب و غریب منظر۔ ڈاکوؤں کے سردار کی نظر ایک لڑکے پر پڑی، جو بڑی بے چینی سے اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہی نوعمر لڑکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہوں۔ سردار نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دو ڈاکو فوراً لپک کر لڑکے کو پکڑ لائے۔ سردار نے غصیلی آواز میں پوچھا، یہ کیا چھپا رہے ہو؟ لڑکے نے سختی سے اپنا تھیلا پکڑ لیا، جیسے اگر وہ چھن گیا تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لڑکے نے کہا، چھوڑ دو، یہ میرا سب کچھ ہے۔ لڑکے کی آواز میں بے بسی تھی۔ سردار نے تھیلا جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور جلدی سے اسے کھول کر دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے اندر جھانکا، اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ تھیلے میں سونے چاندی کے سکے نہیں، نہ کوئی قیمتی چیز، بلکہ محض کچھ کاغذات اور کتابیں تھیں۔ یہی تیرا خزانہ ہے، سردار نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لڑکے کی فریاد۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں، یہ میرا خزانہ ہے، اس میں میرا سیکھا ہوا علم ہے، جو چاہے لے لو، مگر یہ اوراق مجھے واپس دے دو۔ سردار نے حیرت سے لڑکے کو دیکھا۔ وہ کئی سالوں سے قافلوں کو لوٹ رہا تھا، مگر ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ اپنی دولت بچانے کے لیے گڑ گڑاتے تھے، اپنی جان کی بھیک مانگتے تھے، مگر یہ لڑکا کتابوں کے لیے التجا کر رہا تھا۔ سردار نے بچے سے کہا، تجھے دولت کی فکر نہیں، ان کاغذوں کی فکر زیادہ ہے۔ بچے نے جواب دیا، یہ محض کاغذ نہیں ہے، یہ میرا علم ہے۔ اگر یہ چھن گیا تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ سردار نے قہقہا لگایا اور کہا، تو عجیب لڑکا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، پھر یہ کس کام کا علم ہے جسے مجھ جیسے ڈاکو لے اڑے؟ یہ کہہ کر سردار نے تھیلا لڑکے کی طرف پھینک دیا اور باقی قافلے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الفاظ جو زندگی بدل دے۔ مگر یہ جملہ، وہ علم کس کام کا جسے مجھ جیسے ڈاکو لے اڑے، لڑکے کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ وہ سکتے میں آ گیا، جیسے کسی نے اس کے ذہن پر دستک دے دی ہو۔ یہ کیا کہا تھا ڈاکو نے؟ واقعی اگر علم دل و دماغ میں نہ ہو، اگر وہ صرف کتابوں تک محدود ہو، تو وہ کوئی حقیقی دولت نہیں۔ علم وہی ہوتا ہے جو چوری نہ ہو سکے، جو انسان کے اندر بس جائے، جسے کوئی ڈاکو نہ چرا سکے۔ یہ لمحہ اس لڑکے کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ اسی وقت اس نے ایک فیصلہ کیا۔
آج کے بعد وہ کسی کتاب پر انحصار نہیں کرے گا، بلکہ ہر چیز کو اپنے دماغ میں محفوظ کرے گا اور اپنے دل پر نقش کرے گا۔ علم کو یاد کرے گا، اسے سمجھ کر اپنی روح کا حصہ بنائے گا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں تھا، یہی وہ بچہ تھا جسے دنیا بعد میں امام غزالی رحمہ اللہ کے نام سے جاننے لگی۔ یہ وہی امام غزالی تھے جنہوں نے اسلامی دنیا میں علم و فلسفے کی بنیادیں مضبوط کی۔ وہی امام غزالی جنہوں نے عقل اور منطق کی روشنی میں دین کی گہرائیوں کو سمجھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اگر اس رات ڈاکوؤں کا وہ ایک جملہ نہ ہوتا تو شاید امام غزالی کی زندگی کا رخ مختلف ہوتا۔ شاید وہ بھی عام لوگوں کی طرح لکھے ہوئے علم پر انحصار کر لیتے، مگر نہیں، انہوں نے اپنا پورا علم اپنے ذہن میں بسا لیا، اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بعد میں ایک عظیم عالم بنے۔ سبق جو ہمیشہ یاد رہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ حقیقی علم وہی ہے جو ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو، جو کتابوں کا محتاج نہ ہو، جو ہم سے کبھی چھینا نہ جا سکے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو سبق اس رات سیکھا، وہی سبق ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے وجود کا حصہ بن جائے، جسے کوئی چرا نہ سکے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ سچ یہی ہے، وہ علم نہیں جسے ڈاکو لے اڑے۔